اجتماع سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سید الکرام سید الاسلام فی الوجود امجد المقام النمون نقطة الدار الوجود خاتم السبق والفاتح من غلق المول الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج وآل محمد وآل بیت وطیب البطار المعصوم المنتجبین المظلومین الذین ذب اللہ والمرجسا وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لعنت اللہ طیبین مجمعین وقاسبین وحقوقین ومنکر ولائل ولی اجمعین فضائل و مصائب اموات قال سبحانہ تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم الندی کل ناس بامامہ صلوات مل کے بواز بلند پڑھ لو جتنے جتنے کا دلی بادشاہ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتم داری ماتم حسین شیعہ نے موالی حضرت قرار کربلا نے نواز سن 14 تاریخ ہجری عزیزان معرفت کربلا نینوا خداوند عالم قدوس امام بارگاہ دیوان کربلا تابوروں کو خالی کے نام سے کہ میں کلمہ کا جو حکم ہے ہم سب کی زمان میں رکھے جتنے جن کا دلی بادشاہ سے ہے جو بھی جد خدا کے ذات مروم ہے مسلم ہے سب کو خداوند عالم جد خدا کے ذات نصیب فرمائے خداوند عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور میں جو بارگاہ میں چل کے سب کو ہر قدم کے بدلے ہر سانس کے بدلے ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے خالی کی قنات مالی کی قنات بیمار کربلا کے صدقے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے علی اکبر کی جوانی کے صدقے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ماتم داری ماتم حسین آج کی چوتھی نشست گفتگو ہے عزاداری ہے حسین ہے کربلا ہے نینوا ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے چن لیا اسے جسے چننے کا حق رکھتا ہوں اور وہ بھی اس طرح حق ہے حق الزیب حق الاسابول الذی عبادہ یوم النداہا قلنا سے بے امام ہی ہر کوئی قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ کھایا جائے گا جو ٹاپک ہے وہی چل رہا ہے آج کے چوتھے نشست میں داخل ہو چکا ہے تو کل انشاءاللہ سلسلہ زیارات شروع ہو جائے گا خداوند عالم تو اشر محرم امام بارگاہ وقت فاطمہ تو خدا کہہ رہا ہے میں نے چنا اور اس طرح چنا جس طرح چننے کا حق ہے خالق بھی چن رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کون کس معرفت کا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے خالق سے مراد ہو جو خلق کرے خالق چیز کرنے والی جو خالق کرے اسے خالق کہتے ہیں اور مالک اسے کہتے ہیں جس زمین کا وارث ہو یا کسی چیز کا وارث ہو اسے مالک کہتے ہیں یا آپ وارث بن سکتے ہو ایک وقت میں یا آپ خالق بن سکتے ایک وقت میں دونوں نہیں بن سکتے
या आपने कोई चीज बनाई है तो मतलब उसे आपने उसको खल्क कर दिया, फिर वो आपने उसे आगे फरोख्त करने के लिए फरोख्त की, पर आप तब तक वारिस हो जब तक रहोगे। बाद में आप वारिस नहीं बनोगे, जब तक फरोख्त होती रहेगी, आगे आगे चलती जाएगी, वारिस हट जाएंगे। इसका मतलब आप एक वक्त में चीज हटा लोगे। अगर दोनों वक्त में भी रहोगे तो फिर कुछ देर के लिए रहोगे, क्योंकि मरने के बाद ना आपकी वारिस आपके औलाद की तरफ चली जाएगी, विरासत औलाद को होगी। क्या कहने उस अजीम खुदा के जो खालिक भी है, मालिक भी है, रमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, कदूस भी है, उस अल्लाह के क्या कहने जिसने कायनात भी खल कर दिया, समान भी खल कर दिया, जमीन भी खल कर दिया, और खल करके उसको वारिस, उस कायनात को वारिस उसे बना दिए जो वारिस बनने के लायक थे। गासिब तो वो थे जिन्होंने हक को चुरा लिया, जिन्होंने हक चुरा लिया वो गासिब रहे, जो वारिस थे वो वारिस रहे। वारिस बन के आते हैं, आके नहीं, आके वो बनते हैं जो इंसान हो, नूर वारिस बन के आते हैं। बात करता हूं, इस्लाहात होती है जो गलत चीज को, खराब चीज को ठीक करे, उसे इस्तिलाह कहते हैं। इस्तिलाह, और ये बनी इस्तिलाह, ये थी इस्तिलाह, गलत ठीक को ठीक करना, खराब चीजों सही करने को इस्तिलाह कहते हैं। इस्मा का मतलब है सुनना, समझना, सुनना। खुदा कह रहा है सुनो। अब उस रब के क्या कहने, वो रब है, वो खालिक है, कुछ कर सकता है, जो करे वो कर सकता है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। कोई से ये तो नहीं कहेगा आप ये कर लीजिए, आप इसके इख्तियार में हैं, इसके इख्तियार में नहीं रहे। वो अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, उसके इख्तियार के वारिस वही वारिस। तो मैं बताना ये चाहता हूं, आदम को नबी बना के भी कह रहा है इसके पास न जाना वरना सब कुछ ले लूंगा। ये तो कुरान में भी है। आदम को नबी बनाया और कह दिया उसके पास मत जाना, अच्छा जाओ पर रहो, पर अपना मत समझना। मुझे नहीं पता क्यों कौन कितना सुन रहा है। अल्लाह आदम को नबी बना के जन्नत में रहने के लिए, पर वो जन्नत को अपना समझ बैठा। अल्लाह ने कहा जन्नत तेरी नहीं है, जन्नत के वारिस ये मौजूद हैं। अच्छा, जो वारिस मौजूद है वो जन्नत करेंगे, कोई और नहीं। क्या कहने आप पांचवें इमाम के बाद बंदा का मोहल्ला, जन्नत के वारिस कौन थे? कब वही हसनैन और वारिस आले रसूल वारिस है। अब आले रसूल से मुराद के मोहम्मद और मोहम्मद मुस्तफा के औलाद, सैयदा और सैयदा के औलाद, 12 इमाम वारिस है। ये जन्नत के वारिस बन गए, जन्नत के वारिस है, जन्नत के वारिस इन्हीं के पास है, यही जन्नत के वारिस हैंगे, यही जन्नत के वारिस है, इन्हीं की जन्नत के वारिस है, यही जन्नत के वारिस हैंगे। ये जन्नत के वारिस खाली ना कि जन्नत के वारिसों के साथ साथ वारिस मौजूद, जन्नत के वारिस थे, ये कनात के वारिस है, कनात के वारिस रहेंगे। क्या कहने मोमिनो, तुम्हें सरदार इस तरह मिले जिनकी जन्नत पे भी मलकियत है और कनात में भी मलकियत है, कायनात में भी मलकियत है। क्योंकि करबला मातमदारी अज़ादारी हुसैन अज़दारान इब्न अली, उसे हुसैन कहते। मैंने कल कुछ गुफ्तगू की थी कुछ मौजू पे, उस मौजू की तरफ वापस पलटा है। खुदा कह रहा है मैंने हर किसी को क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाना है, बगैर इमाम के नहीं कोई आएगा, ना कोई आएगा, ना कोई आने का हकदार है। ये रब कह रहा है। अब अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाएंगे, और वो उठाने का हक रखता क्योंकि उसके पास इख्तियार है। वो खाली इख्तियार का मालिक नहीं, वो हर चीज का मालिक है जिसका होने का हक है। मैंने कहा आदम नबी बना पर नबूवत का इख्तियार रखता था, रसालत का नहीं, क्योंकि आदम रसूल नहीं बन सकता। अल्लाह ने आदम को रसूल बनाया ही नहीं। अगर आदम रसूल बन जाता फिर शरीयत पे भी वाजिब कर, अल्लाह शरीयत भी है किसी भी रसूल, हत्ता कितने रसूल हैं, हर रसूल पे शरीयत तो चली नहीं। शरीयत भी सिर्फ 5 उल आज़म नबी पे चली,
ان 5 اولو العزم کے بعد کوئی شریعت کا حقدار نہیں. اللہ 5 نبیوں میں کو سے 313 رسول رکھ دیتا ہے، تو 2 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسول، ان 313 رسول میں بھی 5 صرف اولو العزم ہیں جو شریعت کا حقدار ہے. میں نے آپ کو پہلے نشست میں ہی بتا دیا تھا، خالی 5 اولو العزم ہیں نبی جو شریعت کے حقدار ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میں نے کل کے مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اصلاح کرنے اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن میں نے ہر کسی کے امام کے ساتھ اٹھانا ہے، اپنا امام چن لو، یہی حق ہے، کیونکہ امام وہی ہوگا جو امام کے ساتھ. اب پتہ نہیں کون امام کیسے امام پار لے جائے گا. مومنوں کو شکر گزار کیا تمہارے امام بھی ایسے ہیں جن کی کشتی بھی سفینہ نجات ہے، ان کشتی بھی سفینہ نجات ہے. وہ حسین جن کی کشتی میں سفینہ نجات کہلاتی ہے، کیونکہ دوران حسین ابن علی ماتمداری. میں نے کہا ایک ہوتا مقصد، کل کی گفتگو میں جو الفاظ چنے تھے، مقصد، ایک ہوتا حادثہ، ایک ہوتا پری پلان، سازش، گھنونے کھیل کسی کو مارنے کے لیے. جو کربلا ہے نا، یہ سوچی سمجھی سازش ہوئی ہے، یہ نہ حادثہ تھا، یہ نہ مقصد تھا. انہوں نے کہا ہم نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ 2 چیز ہو سکتے ہیں، یا حادثہ یا مقصد. شاید مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے 2 چیزوں تک پہنچنا ہے، تیسری چیز ہے نہیں. ہوئی یہ حادثہ نہیں تھی. حادثے سے مراد کیا مطلب؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے مور آ جائے، آپ نے ہارن بجایا، آپ کا اشارہ کھلا ہے، اچانک وہاں سے غلطی سے ایک بندہ آ گیا، اس نے دیکھا نہیں، وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا، یہ تھا حادثہ. اسے کہتے ہیں حادثہ. کربلا حادثہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں، کربلا بنو امیہ کی پرانی سازش تھی کہ یہاں پہنچیں گے تو ہم دین کو بھی پکڑیں گے اور آل رسول کو بھی قتل کریں گے. یہ 1400 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا ہے کربلا مقصد ہے. اب سننا، یزید چاہتا تھا کہ میں امام بنوں، پر اس بغیرت کو کوئی یہ بتائے امام آ کے نہیں بنتے، بن کے آتے ہیں. بن کے آتے ہیں، آ کے نہیں بنتے. پر یہ جو یزید ہے نا، اس نے کہا مجھے نا آل رسول سے بیعت طلب کرنی، شاید امام بنوں. اب اس کی نا دل میں خیال آیا کب؟ یہ تھا شادی شدہ پہلے سے ہی. میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا، واقعہ سب ہے. اس یزید لعنتی کا کردار اس ممبر پہ بتایا بھی نہیں جا سکتا، اس پلید کا کردار کو غلط گنا ہوتا. اب اس نے سوچا پورے 36 ملکوں کی فوج بلا لی، سربراہ بلا لیے، وزیر بلا لیے، سفیر بلا لیے، جتنے بڑے بڑے وزیر اعظم تھے ساروں کو بلا لیا، مسلمانوں کو. اس نے کیا بٹھاؤ؟ اس نے بٹھایا، اس نے کہا سارے میری بیعت کرو، جو نہیں کرے گا مار دوں گا. ظلم کی حکومت تھی، ظالم. امام علی کا فرمان ہے ظلم کی حکومت مٹ سکتی، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. یہ آپ کو فرمان ہے جو بلاغہ میں بھی مل جائے گا. اب اس نے سوچا ساروں نے بیعت کر لی، تو بیچ میں کوئی وزیر اٹھے گا. اس نے کہا بیعت ہم سے تو لے لی، اب چاہتا کیا؟ اس نے کہا یہاں آج کا دین میرا نافذ ہوگا، اسلام میرا نافذ ہوگا، سب کچھ میرا. تو اس لیے میں پھوپھی سے بھی شادی کو جائز کرا دیتا ہوں، خالہ سے بھی شادی کو جائز کرا دیتا ہوں، بہن سے بھی. اس بغیر نے کردار ظاہر کر دی. بیچ میں سے کچھ سفیر اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے کہا نہیں، محمد کے دین میں اجازت نہیں. اس نے کہا محمد کا دین ہوتا کون ہے؟
اس نے ایسے الفاظ بیان کیے، ایک طریقے سے اسلام میں بھی مل جائیں گے، آپ کو کوئی کتابوں میں مل جائیں گے، یہ آپ کو انتخاب تبری میں بھی مل جائیں گے، اتنے میں آپ کو صحیح بخاری کوئی بڑی بڑی کتابیں جس میں مل جائیں گے۔ اس نے کہا اتنے بڑے بیان کیے، کیا بتاؤں؟ اس نے کہا اور ہوتا کون؟ آپ یہ دیکھتے تو دران اس نے کہا ان سے وارث سے پوچھ لے، اگر وہ بیعت کر لے گا تو پھر ہم بھی ہمیں مضبور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ کون؟ اس نے کہا حسن کا بھائی، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا، حسین بن علی، مدینے میں ہے۔ اس نے کہا وہ بیعت کر لیتا میں، اس نے کہا وہ بیعت کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا قتل کروانے، پاک سفیر نے کہا قتل کروائے گا تو سوچ سمجھ کے کرائی، آل رسول کا خون پھر تیرے بنو میاں کے قبیلے میں جائے۔ اس نے کہا نہیں میں قتل کراؤں گا۔ آل رسول کے خون بہانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اس نے ولید کو خط لکھا، ابن زیاد کو، ابن زیاد نے ولید کو خط لکھا، کہا اس سے بیعت طلب کر۔ اس نے کہا اس سے بیعت طلب کر، حسین بن علی تھے۔ اب بیعت طلب کی، حسین بن علی نے کہا مجھ جیسا، دربار میں ولید نے حسین کو دربار میں بلایا، حسین بن علی چلے گیا، کہا یزید کہہ رہے بیعت کریے، میں کہہ رہے نہیں کروں گا۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مجھ جیسا، حسین بن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ولید پلید کہتا بیعت کیجیے۔ اب اس کا میں کردار، ولید پلید کا کردار یہاں پڑھ نہیں سکتا، اس کے باپ اور اس نے وہ حرکت کی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے باپ نے پتہ کیا کیا تھا؟ اس کے باپ نے نا فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دروازے پہ آگ لگائی۔ کتاب میں جس کو آپ کو ہیرو ملے گا، حتیٰ کہ ہیرو تھا نہیں، آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیجیے، جو جو عالم رسول یا اہل بیت کے قتل میں ملوث ہوا انہوں نے اسے رضی اللہ بنا دیا۔ حتیٰ کہ رضی اللہ ہر کوئی نہیں ہوتا، رضی اللہ بھی وہی بنتا ہے جسے سیدہ راضی ہو، جس سے سیدہ راضی ہو۔ آگے بات سنیں، اس نے کہا بیعت، اب پوری بات سنیں۔ اس نے کہا میں نے بیعت طلب کر لی۔ اس نے کہا بیعت سے کچھ نہیں کرے گا، تو اس سے سوال کا مسئلہ پوچھ، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک ہے، بیعت پہ تجھے کیا چاہیے؟ کون؟ اب اس نے لکھا اس کی نا ایک بہن تھی، سکی بہن نہیں تھی، رضائی بہن تھی، مطلب اس کی ماں کا دودھ تھی، شریک تھی، اس کی ماں کا دودھ تھی وہ بہن۔ یہ کرنا چاہتا تھا اس کے شادی، اس سے آگے پسند، پر وہ اس پر اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اب ہوا کیا، یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا۔ اس نے پورا لکھا، اس نے کہا میں نے درخت لگایا گھر میں، 10 سال پانی دیا، محنت ہے، اب اس پہ پھل ہو گئے ہیں، میں کیا کھا سکتا ہوں؟ اب حسین نے اس کو اس کے انداز میں جواب دیا، حسین بن علی نے اس کو اس کے انداز میں جواب دیا۔ اب حسین بن علی نے اس کو اس کے انداز میں جواب دے کے پتہ ہے کیا کہا؟ اگر تو درخت 10 سال محنت دی پانی، پر اگر اس درخت میں سے بورا نکلتا ہے یا خون، پھر تو وہ حرام ہے، پر اگر اس درخت میں سے نہ خون نکلتا ہے نہ بورا، پھر وہ حلال ہے۔ مطلب جو خون ہو وہ حرام۔ اس لیے تو اللہ کی شریعت کا قانون ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے کہ جو بھی ہے خون ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے تو اب یہاں پر کچھ رشتے میں بتاتا چلوں، خالہ سے شادی حرام، خالہ کی بیٹی کے ساتھ جائز، پھپھی سے شادی حرام، پھپھی کی بیٹی کے ساتھ جائز، خالہ سے شادی حرام، خالہ کی بیٹی کے ساتھ جائز، پھپھی سے شادی حرام، پھپھی کی بیٹی کے ساتھ شادی جائز۔ اب آگے سنتے جائیے گا،
चचा से शादी हराम, चचा के बेटे के साथ शादी जायज, ताया से शादी हराम, ताया के बेटे के साथ शादी जायज। आगे पूरी शरीयत सुनते जाइएगा। अब इधर से जो मामू के साथ शादी हराम, मामू के बेटे के साथ शादी जायज। अब इधर से पूरे, अब इतना पूरा किरदार में बताते चलो उनके बेटे, हत्ता के इस्लाम हमें इजाजत देता है, ये तो आजकल के रस्म रिवाज इन्होंने खोल लिया है, हत्ता की कजन के साथ पर्दा जायज है, इस्लाम इजाजत देता है कजन के साथ पर्दा जायज करो, क्योंकि आप इस्लाम में पर क्या करें, आजकल के मुआशरे को कुछ पता नहीं क्या हो गया, हर कोई इतने इतने पर्दे नहीं करने थे, हम कजनों के साथ पर्दे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, ये इसे कहते हैं बेहयाई। और ये बेहयाई फैल रही है, क्यों ये बेहयाई नहीं रोक सकते, इसलिए एक दौर ऐसा आएगा जिसमें बेहयाई फैल चली जाएगी। शिया अपना मुंह छुपाएंगे, बाप बेटे से छुपाएगा किरदार, बेटा बाप से छुपाएगा। इसलिए हुसैन निकला ही इस डर से था कि दीन भी बचे, अली भी बचाए, अलीउल्लाह भी बचे, अलीउल्लाह भी बचे। अब इस्लाम कहता है तुम्हारा बाप वली है, शरीयत कहती है तुम्हारा बाप वली है बेटी का। मां से भी शादी हराम, मां की बेटी से भी शादी हराम, बेटी मां की बेटी रिश्ते में तुम्हारी बहन है, बेटी शादी हराम। अगर घर में बेटी मौजूद है, बालिग हो गई है, तो उसमें बाप को फर्ज है उसका रिश्ता तय कर, ना के मां पे, क्योंकि बाप वली है, भाई पे भी नहीं, सिर्फ मां पे, सिर्फ बाप पे, बाप या दादा और कोई नहीं, ना नाना हकदार ना मामू हकदार, सिर्फ बेटी बाप वली है। अल्लाह जाने किस तरह के सोल बनाए हुए बेटिए कोई निकाल के भाग जाते हैं, कभी मामू ले जाते हैं, कभी चाचे ले जाते हैं। बाप वली और दादा बेटी का, ना मामू बन सकता है, ना चचा, ना ताया। अगर बाप मौजूद है तो बाप बेटी का वली है, वो रिश्ता तय करे। पर हाँ, बेटी की रजामंदी का भी होना जरूरी है, बेटी की रजामंदी का, पर बेटी राजी है बाप राजी नहीं तो फिर शादी नहीं हो सकती, दोनों की रजामंदी का होना जरूरी है, शरीयत कह रही है। पर बेटे के लिए रजामंदी का होना जरूरी नहीं, इस शरीयत का कानून है। आप अब्दुल काफी पढ़ लीजिएगा, आपको समय में मिल जाएंगे, आपको फतुल इमाम पढ़ लीजिएगा, आपको समय में भी मिल जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी किताबें शिया उलमा की, बल्कि अहले सुन्नत के भी बहुत सारी किताबें उसमें मिल जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है क़यामत वाले दिन में हर किसी को इमाम के साथ उठाऊंगा, और जिस तरह उठाने का हक है उसी तरह उठाऊंगा। अब यौमुन नदा हुकुल नास बिइमामिही, हर कोई अपने इमाम के साथ उठेगा। मुझे नहीं पता कौन कितना सुन रहा है। मूसा था नबी, अब हजरत मूसा नबी बना, हजरत मूसा खाली नबी नहीं, ये मूसा नबी। अब इसके दुश्मन थे तीन, सुन्ना तीन दुश्मन थे, 12 जानशीन थे। अकेला मूसा 12 को दरिया नील से पार ले गया, अकेला मूसा 12 को दरिया नील से पार ले गया, और फिरौन पीछे हट गया। मूसा के दुश्मन थे तीन, एक फिरौन, मैं गवाही में किताब के हवाला दूंगा, किताब के बगैर नहीं। एक हमाद, दूसरा करून, फिरौन था जहीर, हमाद था बरकत वाला, करून के पास दौलत भरी थी। ये तीनों दुश्मन थे मूसा के। इधर भी मूसा के 3 दुश्मन, उधर मुस्तफा के भी 3 दुश्मन। अल्लाह ने इसलिए तो कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा का एक जैसे, पर ऐसे नहीं। यार अब मैं हैरान हो गया किस तरह कुरान में तूने आयत रख दी कि मोहम्मद मुस्तफा एक जैसे, कैसे? उधर से हारून जो मूसा को हारून से निस्बत है वही है, मोहम्मद को अली से निस्बत है। तूने किस तरह का किया यार? अब मुझे समझ नहीं है। मैंने सोच के परेशान, मैंने जब देखा किताबें पढ़ी तो इमाम ने कहा ये आयत मोहम्मद सरदार है, मूसा रैयत है, मोहम्मद सरदार है, मूसा रैयत है। मूसा के भी 12 जानशीन, मोहम्मद के भी 12 जानशीन। मूसा के जैसे 12 जानशीन बने थे, मोहम्मद के जानशीन वही 12 बने थे। अब मोहम्मद के खाली 12 जानशीन नहीं,
محمد کے 12 جانشین، وہاں موسیٰ 12 جانشین تھے، موسیٰ 12 کو اکیلا موسیٰ پار لے گیا۔ کیا کہنے، شکر مناؤ مومنوں، تمہارے امام 12 ہیں، جو 12 مومنوں ایک قوم کو جنت میں پار لے جائیں گے۔ ادھر مصطفیٰ، ادھر موسیٰ کے بھی دشمن 3، ادھر محمد کے بھی دشمن 3۔ میں نے موسیٰ کے دشمن بھی کاؤنٹ کروا دیے۔ اب موسیٰ کے دشمن ہارون، فرعون، حماد، فرعون، حماد، موسیٰ کے دشمن تھے 3۔ اب آگے سنتے جائیے گا، محمد کے دشمن بھی 3 ہیں۔ محمد کے دشمن بھی 3، پہلا ابو لہب، دوسرا ابو جہل، تیسرا ابو سفیان۔ یہ بھی 3 دشمن تھے، وہ بھی 3 دشمن تھے، یہ بھی 3 دشمن تھے، وہ بھی 3 دشمن تھے۔ اللہ جانے کون کتنا سن رہا ہے، یہ بھی 3 دشمن تھے، وہ بھی 3 دشمن تھے۔ کربلا کی زمین پہ آ کے اب جا کے سنتے جائیے گا، یہ بھی 3، ان کا کردار بھی اللہ نے، ان کا کردار بھی موسیٰ نے پکڑا اور یوں نکال کے پھینکا۔ ادھر سے کربلا میں حسین نکلا اور ان کا کردار بھی یوں اٹھا کے پھینکا۔ اللہ کہہ رہے کہ ہمارے دن ہر کسی کو 12 اماموں کے ساتھ بھیج اٹھاؤں گا، جتنا بھی ہو ہم دو ثنا نہیں، کرب و بلا ہے دین الوفا نہیں۔ جتنا بھی ہو ہم دو ثنا کافی نہیں، کرب و بلا ہے دین الوفا۔ کتاب حقیقت دین سب کچھ ہے تو حسین ابن علی کی اور نماز بچ گئی حسین سے، کربلا بچ گئی۔ خدا کہہ رہا ہے آج 4تھی نشست ہے، 9 بج چکے ہیں، حضرت ران حسین بن علی۔ خدا کہہ رہا ہے کون ہے یہ دین بچانے نکلے گا؟ جب حسین نکلا، اکیلا حسین نہیں نکلا، 28 جب قافلے لے کے نکلا تو ساتھ 25 ہاشمی تھے، خالی 25 ہاشمی اور کوئی نہیں۔ طریق اسلام مقتل کی کتابیں یہی کہتی ہیں 25 ہاشمی لے کے نکلا 72 میں، مجھے نہیں پتا تعداد کتنی ہے، 72۔ اتنا بتا سکتا ہوں علی کے 9 بیٹے تھے جو 72 میں شہید ہوئے، عباس سمیت، حسین ابن علی سمیت۔ مدینہ پہنچے، مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچے، تعداد بڑھ گئی، ابھی پوری تعداد مکمل نہیں ہوئی۔ پھر 2 محرم کو خیمے لگے، تعداد کم تھی، تعداد مکمل نہیں ہوئی، تعداد ابھی بھی بہت کم ہے۔ حضرت ران حسین بی بی یہاں پر 65 تعداد بتائی گئی، 72 تعداد مکمل نہیں ہوئی۔ جب ہور آ گیا، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا جا چکا، پھر جا کے 72 تعداد مکمل ہوئی۔ حضرت ران حسین پوری کی پوری ادھر سے حبیب ابن مظاہر پہ آ کے جون پہ آ کے حضرت ران حسین پوری تعداد مکمل ہوگی۔ میں جس کا قصہ پڑھنے جا رہا سننا، حسین جیسے ہی مکہ سے مدینے پہنچے، مکہ سے کربلا چلنے لگے تو آدھے راستے میں تھے۔ اب سنو گے، یہاں پر ایک جوڑی ہے اون محمد، اللہ ان اون محمد کے صدقے ہر کسی کے نصیب اچھے کرے، جن کی گود میں جھولی نہیں ان کی گود بھر دے۔ اون محمد، ایک کی عمر 11 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ اون محمد
ایک عمر 11 سال لکھے اسلام میں، ایک عمر 9 سال، کئی کتابوں میں ایک عمر 7 سال، ایک عمر 5 سال، مجھے نہیں پتا کتاب عمر کتنے صحیح ہے، عمر کی کتاب مجھے نہیں پتا، کہیں 11 سال لکھے، کہیں 9 سال، کہیں 5 سال لکھے، کہیں 7 سال، جو بھی ہے، پر اتنا پتا 9 سال اور 11 سال ہے۔ اب اون محمد جیسے حضرات حسین بن علی اون محمد تھے، کربلا کی زمین کہنے لگی مقتل ادا میں، جیسے حسین چلے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ سے کربلا کے جاتے ہوئے جیسے حسین بن علی کربلا پہنچے تو دران حسین کربلا پہنچے تھے، آدھے رستے میں آگے جاتے عبداللہ بیمار تھا، عبداللہ کو پیچھے دران حسین لوگ کہتے ہیں عبداللہ کو حسین کیوں نہیں لے گیا، عبداللہ بیمار تھے، اس لیے عبداللہ کو مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے۔ عبداللہ کو خیال آیا کہ اون محمد تو یہیں رہ گئے، عبداللہ نے اون محمد کو پکڑا لے کے چلے گئے، آدھے رستے میں رکے ہوئے تھے، جیسے آدھے رستے میں رکے، آدھے رستے میں رکا تو اب آدھے رستے میں دیکھا حسین بن علی نے کہ پیچھے کون آ رہا ہے ضعیف، اب جیسے دیکھا تو عبداللہ آ رہا تھا، عبداللہ کو آ کے کہتے ہیں اب عبداللہ اجازت مانگتے مولا کہ بی بی زینب عالیہ تھا آپ کی بہن سے مل لو، اب نے کہنا تھا حسین کہتے ہیں آپ کی شریک حیات ہے، آپ کسی کہتا ہے آیات آپ ملی آپ مجھ سے کیوں یاد لیتے کہ مولا معاف کیجیے گا شریف۔ اب شباری رکی تو جیسے عبداللہ ملنے چلے اور محمد سے ملنے چلے تو دران حسین اب جیسے بی بی زینب کے پاس گئے تو بی بی زینب کہتے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گا، عبداللہ کو کہو تو میں واپس نہیں جاؤں گی، اب اتنے محنت سے حسین کے ساتھ آئی ہوں، اب اتنے سے بی بی زینب عبداللہ کہتے ہیں میں واپس بی بی زینب جیسے عبداللہ بی بی زینب عبداللہ سے کہتے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، اتنی محنت ہے دران حسین جیسے ہی اون محمد عبداللہ نے کہا میں واپس لینے تو نہیں آیا، ہر کسی نے صدقہ کرنا ہے حسین بن علی پہ کربلا میں، ہر کسی نے صدقہ کرنا ہے، اب سننا 72 تداوا مکمل ہونے لگی ہے، ہر کسی نے کربلا میں صدقہ کرنا ہے، ہر کسی نے کربلا میں صدقہ کرنا ہے، یہ تیرے اون محمد ہے اسے اس اپنے بھائی حسین پہ مار دے، اتنا کہنا تھا اون محمد پہ، اگر دران حسین اون محمد کربلا تک جیسے اون محمد کو پکڑا کربلا تک بی بی زینب ناراض رہی، جیسے بی بی زینب اون محمد سے ناراض رہی کربلا تک خالی ناراض نہ رہی، سننا دران حسین بن علی کربلا تک اون محمد ناراض ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کربلا تک ناراض چلی اون محمد پکڑے اون محمد کو، بی بی زینب ساتھ ناراض رہی، ماموں کے ساتھ تھے، عباس بھی ساتھ تھا، کبھی عباس کو گلے لگاتے ہیں کبھی حسین کو، اب عباس کو ساتھ لے گئے، سننا جیسے ہی کربلا میں ساتھ گئے اون محمد ساتھ، اب اون محمد عبداللہ کے ساتھ، اب سننا کربلا پہنچے 10 محرم آ گئی، 9 محرم دران حسین بن علی 9 محرم آئی، ہر کسی نے تیار کر لے اپنا قافلے، اون محمد ایک طرف پڑے، ماموں کے گلے لگاتے ہیں، ماموں کی گود میں پڑے ہیں، ماموں کی گود میں جیسے پڑے، ماموں کی گود میں حسین بن علی کہتے ہیں یہ تو بتاؤ دران حسین روتے کیوں، ہر کسی نے مل لیا ماں ناراض ہم پر کیوں، اب اون محمد کو حسین نے گلے پکڑا، گلے سے لگایا، گلے لگا تو حسین نے اون محمد کو بی بی کلثوم کی گود میں جیسے کہ بی بی کلثوم کے پاس گئی، بی بی کلثوم کے پاس جا کے کہتے ہیں یہاں پر لوگوں کی روایت مختلف ہے مجھے نہیں پتا کتنے، پر جب بی بی ام کلثوم کا نام آتا ہے ام کلثوم کا، یہاں پر میں بتا تو ام کلثوم سے مراد ہے کلثوم کی ماں، ام جب آ جائے تو مطلب کلثوم کی ماں، کئی مقتل کی کتابیں کہتے ہیں کلثوم کی ایک بیٹی تھی، کئی کتاب کہتے ہیں بیٹے تھے مجھے نہیں پتا، پر انہوں نے کئی روایتوں میں لکھے کہ اون محمد نے آگے کہا آپ کی اولاد کوئی نہیں ہے، ہماری ماں کوئی، ہماری ماں میں گلے نہیں لگا رہا، اولاد کو یہاں پر میں گلے لگا کے تیار کیجیے، اب بی بی کلثوم نے گلے بھی لگایا، پانی تو تھا نہیں کربلا کے خیمے میں، گلے بھی لگایا، ہاتھ بھی پھیرا اور پیار بھی کیا، پیار تو کیا جیسے اون محمد کو پیار کیا، اون محمد کو پیار کرنے کے بعد کب میں آپ کو ماں سے ملا تو کب ماں ہم سے ناراض ہے، ماں نہیں ملے گی، جیسے ماں حسین کو بی بی ام کب بھائی بے زینب بن سے ناراض ہے، حسین نے کب بی بی زینب حسین بی زینب اپنی اپنے بیٹوں سے نہیں ملو گے، کم نہیں میں صدقوں کو کبھی ملنے، اب صدقے آپ کے بیٹی ہوئے میں کیوں ان سے ملوں، جیسے اتنا کہنا تھا آپ کے صدقے کیوں میں ان سے کیوں ملوں، دران حسین بن علی جیسے ہی یہ کہا صدقے کیوں میں کیوں ملوں، دران حسین بن علی اتنا کہنا تھا اون محمد جیسے ہی کہا صدقے کیوں، اب بی بی زینب نے کہا ایک شرط میں ملوں گی، کچھ میں شرطیں پھر کیا 3 شرط کہا میں شرطیں منظور ہے، کہا اگر نہ ملے دیکھ لو زینب کبھی دودھ نہیں بچ کے زینب کا پیار بہت مہنگا ہے، اگر شرطوں کے خلاف کتنا کہیں 3 شرطیں سنیں، پہلی شرط کربلا کی مقتل کی ریت، طریق اسلام میں لکھا ہوا ہے کربلا کی مقتل کی ریت، پہلی شرط رکھی
کہ ایک شرط پہ دودھ بیوی زینب کا ایک شرط پہ بیعت کرو. پہلی شرط 11 میل یہاں سے 11 میل دور جا کر گرو گے. اکبر کی جنگیر پہ نہیں گرو گے. بڑے نے کہا اچھا بڑے نے کہا میں منظور ہے. چھوٹا رہا. اب دوسری شرط رکھی. کا دوسری شرط ہر کسی نے زین سے گننے سے پہلے آپ کے ماموں کو بلایا, حسین بن علی کو آپ نہیں بلاؤ گے. کما یہ بھی منظور ہے. کما آپ تو گلے لگا لو. کا تیسری شرط ہر کوئی پانی مانگتا ہے, پانی میں ہر کسی نے پانی پیے, پانی مانگ, نہ پانی مانگو گے نہ پانی پی کے جاؤ گے. تیسری شرط رکھ کما آپ تیسری شرط میرے منظور ہے. آپ تو گلے لگا رہے. اب گلے لگایا دونوں خوش ہو کر ہوئے. جیسے خوش ہو کے جیسے گلے لگایا اب حسین نے محمد کو تیار کیا. کہا عباس سوار کرا اپنے بیٹوں کو, عباس سوار کرا اپنے بیٹوں کو, اپنے بھتیجوں کو. اتنا کہنا تو سوار گھوڑے پہ کرایا. جیسے سوار عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا, جیسے عباس لڑنے کے بعد کے شگید کے بعد لڑنا سکھایا تھا. اب یہاں پر ابن زیاد کا ابن عمر سے ابن سعد کا جہاں پر خیمہ نہیں تھا جسے گورنر کہتے ہیں, وہاں پر خیمے لگے. دور جا کر لڑے. دور جا کر جیسے لڑنا تھا اب دور جا کر جیسے ہی لڑے. حضرت حسین بن علی دور جا کر لڑنا تھا, اتنے دور خیمے کے لے گئے. اب یہ لڑتے بھی ہیں, عباس سکھاتا بھی ایسے مارو ایسے. حضرت مقتل کی کتاب کہتے 25 سے 30 ہزار خالی یہ دو جوڑی مار چکے تھے. 25 سے 30 ہزار قافلے کو 9 لاکھ میں سے 25 سے 30 ہزار دو دنوں مل کے بھائیوں نے مارا تھا. حسین خوش ہو رہے تھے کہ ان کے بیٹے حسین خوش ہو رہے, بھتیجے کیسے لڑے. جیسے حسین خوش زینب پریشان رہی. حسین خوش زینب پریشان. ادھر سے اون دین سے گرا. جیسے ہی اون دین سے گرا حسین پریشان ہوئے. زینب خوش. اون دین سے حسین آ کے کہتے ہیں زینب اون گر گیا دین سے. حضرت حسین جیسے کہہ رہا کون گر گیا. زینب خوش ہے. جیسے حسین تلوار اٹھا کے جانے لگے. اب پیچھے حسین نے ادھر سے حسین کا اما اللہ حافظ اتنا کہا تو محمد دین سے گرا. جیسے حسین جانے لگے. اب حسین روتے ہوئے تلوار لے کے. حسین روتے کیوں؟ حسین رو کے کہتے بی بی زینب آپ کو گر گئے محمد میں لاشیں تو اٹھاتا ہوں. قصد کو کبھی رویا نہیں کرتے, لاشیں نہیں اٹھاتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ